الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اور اس کی مثال جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، کافر اور مشرک لوگ، اس ایسی ہے جیسا کہ وہ ہوا کہ جس میں خوب سردی ہے، پالا ہے، جو لگ جائے کسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور پھر اس کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے۔ اس سے پہلے آیت شریفہ کے اندر یہ بات آئی تھی ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ کافر لوگوں کو اولاد اور ان کا مال یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر جو یہ مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو وہ بھی آخرت میں ان کو جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا وہ خرچ کیا ہوا مال جو بغیر ایمان کے خرچ کیا جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں ہے، تو بغیر ایمان کے خرچ کیا ہوا مثال ایسے آخرت کے اعتبار سے ضائع اور برباد ہے کہ جیسے کوئی ہوا چلے، آندھی آئے اور آندھی ایسی ہو کہ پالا برس جائے، برف پڑ جائے، اور وہ برف کسی باغ پر، کسی کھیتی پر پڑ جائے، جس کی وجہ سے وہ کھیتی سب کی سب تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ان کے اندر جو یہ کفر ہے یہ گویا پالے اور برف کے مانند ہے، جس کی وجہ سے ان کی آخرت کی کھیتی بالکل تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ بغیر ایمان کے یہ کتنا بھی مال خرچ کر لے، وہ ایمان آخرت کے وہ مال خرچ کرنا بغیر ایمان کے آخرت کے اعتبار سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اگلی جو آیت شریفہ ہے یہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول ہے۔ واقعہ یہ ہے
کہ مدینہ منورہ کے اندر دو مشہور و معروف قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ سب آپ پر ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لیا، مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ کے اطراف میں کچھ یہودی بھی آباد تھے، تو ان یہودیوں سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ایمان کے بعد بھی ان لوگوں نے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد بھی ان یہودیوں سے اپنے دوستانہ تعلقات باقی رکھے، اور ان یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ ان مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں سے بغض، عداوت اور حسد، کینہ، جلن رکھتے تھے۔ چنانچہ جب ظاہر میں تو یہ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، منافق قسم کے تھے، لیکن جب الگ ہوتے مسلمانوں سے تو پھر غصے کے مارے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا غصہ کھاتے تھے مسلمانوں پر گویا اپنی انگلیوں کو کاٹ لیں گے اور مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک پوشیدہ حالت تھی جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا، یہ مسلمانوں کے سامنے کھول دیا کہ اے مسلمانوں، جن کو تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اصل آیت شریفہ تو اس خاص واقعے کے تحت ہے، لیکن اس آیت شریفہ میں جو ہدایت کی گئی ہے اور جو سبق دیا گیا ہے وہ سبق اور ہدایت تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ بتانا کہتے ہیں رازدار کو، بھیدی کو۔ اصل بتانا کہا جاتا ہے اس استر کو جو آدمی کے بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، اندر کا کپڑا۔ تو رازدار اور بھیدی جو ہوتا ہے وہ بھی اندر کے حالات جانتا ہے، وہ بھی اس طرح ملا جلا رہتا ہے۔ تو ایمان والوں، ان کافروں کو، چاہے وہ یہودی ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، اپنا رازدار اور بھیدی نہ بناؤ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کافروں کو اپنا مشیر نہ بناؤ، اپنے کاروبار میں، اپنے کسی اور معاملے میں ان کو اپنا خاص مشیر اور خاص معتمد، قابل اعتماد اور خاص منشی یہ نہ بناؤ، بھیدی نہ بناؤ اپنا۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا بھیدی اور رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر فساد پھیلانے میں اور تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی کوشش یہ رہے گی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی غیر مومن ہو، ان کی کوشش یہ رہے گی کہ تمہیں کسی طرح فساد میں مبتلا کر دے اور تمہیں نقصان پہنچا دے۔ ان کی کوشش یہی رہے گی۔ تو یہاں جو آیت شریفہ میں منع کیا جا رہا ہے، یہ کافروں کو اپنا رازدار، بھیدی اور اپنا معتمد اور مشیر بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ویسے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ صرف نہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کی ہدایت ہے، اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا رویہ فرمایا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ آج مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ ویسے تو کافر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ جو منع فرما رہے رازدار، بھیدی نہ بنائے، اور اچھے اخلاق سے اچھی طرح اس لیے پیش آئے، یہ نیت ہو کہ وہ میرے اسلام سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ اچھی طریقے سے پیش آنا، اچھا رویہ اختیار کرنا اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، وہ مشرف با اسلام ہو جائے۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار اور بھیدی نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہارے اندر فساد برپا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دے گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے
کافرانہ ذہنیت کو ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور بہترین ترجمان ہے کافروں کی ذہنیت کا، کہ کافروں کی ذہنیت تو یہ ہے کہ ان کی دلی تمنا یہ رہتی ہے کہ کسی طرح تم کو تکلیف پہنچ جائے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے جانی تکلیف پہنچے چاہے مالی تکلیف پہنچے، وہ تمہیں تکلیف میں دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو ان کافرانہ ذہنیت کا حال تو یہ ہے، ایک جملے میں بیان کیا، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دے، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر بغض و نفرت، دشمنی تمہاری طرف سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ کبھی کبھی وہ بے اختیار ان کے منہ سے، ان کی زبان سے بھی چھلک پڑتی ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، وہ بغضاء اور دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، چھلک پڑتی ہے بے اختیار۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو تمہاری طرف سے عداوت اور دشمنی انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھی ہے، جو اپنے دلوں کے اندر تمہاری طرف سے وہ حسد، جلن، کینہ اور بغض و نفرت رکھتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے جو ان کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے غیر اختیاری طور سے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تحقیق کہ ہم نے تمہارے سامنے احکام کو بیان کر دیا، سب باتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، سن لو تم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یہ تم سے نفرت ہی رکھتے ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم لوگ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا ایمان تو جس طریقے سے قرآن کریم پر ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، سب اللہ کی کتابیں ہیں، برحق کتابیں ہیں، لیکن قابل عمل جو ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، باقی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان لوگوں کا حال یہ ہے منافقین کا کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور یہ لوگ جب تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تمہارے سے، تو پھر یہ تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنے منہ میں انگلیاں دباتے، اتنا غصہ آتا ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے ان سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اپنے غصے میں تم مر جاؤ، تم کتنا بھی غصہ کرو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، کہ دیکھو ان کے سینوں کے اندر یہودیوں کے جو چھپا ہوا تھا اللہ نے وہ سب ظاہر کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور کے سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کافرانہ ذہنیت کی اور وضاحت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ایک جملے میں فرما دی وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہ ان کافروں کی ذہنیت تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچ جائے، بھلائی کیا، مثلا تم اکٹھے ہو گئے، تم میں اتفاق ہو گیا، یا تمہیں کہیں غلبہ حاصل ہو گیا، تو سرہم، تو وہ بھلائی اور وہ اچھائی، وہ کامیابی ان کو بری لگتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے، تو ان کی کافرانہ ذہنیت اور ان کی عداوت و دشمنی اور نفرت کا یہ حال ہے کہ وہ بھلائی ان کو اچھی نہیں لگتی، اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کے لیے موجب رنج و غم ثابت ہوتی ہے، وہ غم کا سبب ہوتی ہے ان کا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کہیں تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے، کہیں شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، یا آپس میں اختلاف و انتشار ہو گیا، کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی، یفرحوا بها، تو اس سے خوش ہوتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دوست نہیں تمہارا دشمن ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے
جو اپنے دوست کی تکلیف کو تکلیف محسوس کرے اور اپنے دوست کی خوشی کو خوشی محسوس کرے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولاً تو یہ بتلا دیا کہ یہ یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، یہ سب تمہارے کھلے دشمن ہیں اور ان کے دل تمہاری دشمنی، تمہاری نفرت سے بھرے پڑے ہیں۔ کبھی کبھی بے اختیار ان کے منہ سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مشرکین، یہود اور عیسائی ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے تھے، ان کی کوششیں رہتی تھی، تو ان کی تکلیف سے، ان کی مکاری سے بچنے کا علاج اور نسخہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچنے کا ایک نسخہ، قیمتی نسخہ بتلایا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم نے دو کام کیے تو ان کافروں کی کوئی مکاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور تم متقی اور پرہیزگار بنے رہے، تم نے تقوی کو اپنی زندگی میں اپنایا، اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، تو پھر ان کافروں کی، ان یہودیوں کی کوئی طاقت نہیں، یہ کتنی بھی مکاریاں کر لے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ انسان پر کوئی بھی پریشانی آئے، انفرادی پریشانی ہو، اجتماعی پریشانی ہو، انفرادی پریشانی آ جاتی ہے، اکیلا کوئی پریشان ہو گیا، کوئی الجھن پڑ گئی اور سبھی لوگ پریشانی میں مبتلا گئے، تو ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کا علاج یہی دو چیزیں ہیں، صبر اور تقویٰ۔ کہ آدمی پر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے اور تقوی کو اپنائے، تو انشاءاللہ اس پریشانی سے نکل جائے گا، اس الجھن سے نکل جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن کریم کے ایک آیت شریفہ جانتا ہوں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے، اس کو اختیار کر لے، اس پر عمل کر لے تو وہی اس کو کافی ہو جائے، اور وہ آیت شریفہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی میں راستہ نکالتے ہیں۔ ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مکاری تمہارے خلاف کرے، کوئی بھی کتنی بھی سازش کرے، بس تم دو کام کر لینا، کسی کی مکاری تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 تقویٰ۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے صبر تو ہم کسی حد تک کرتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے حالات میں ہم نے تقوی کو کتنا اپنایا، کس قدر ہم نے گناہ چھوڑے۔ ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے، کتنے گناہوں میں ہم مبتلا تھے پہلے، کتنے گناہوں میں مبتلا چل رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے، محاسبہ کرے۔ تو بہرحال ہر پریشانی کا علاج یہی دو چیزیں ہیں، صبر اور تقویٰ۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو تم کو ان کی مکاری کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا احاطہ کرنے والے، جاننے والے ہیں، جو یہ مشرکین، یہود، عیسائی کوئی بھی ہو، جو بھی مخلوق جو کام کر رہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ پورا ہونے والا ہے، ذی الحجہ آنے والا ہے، تو ہمیں پہلے ہی اس کی کچھ فضیلت معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے ہی خود تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے۔ قربانی سے متعلق بات تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے، لیکن چونکہ چاند
آنے والے منگل سے پہلے ہی نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم اپنے نفس کو تیار کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، بڑی عظمت کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے قرآن کریم میں تذکرہ ہے، عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے وہ بڑے قابل احترام ہیں۔ تو 4 مہینے، 3 تو یہ لگاتار ہیں، ایک تو یہ جو چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ، ذوالقعدہ ذی قعدہ، اور ایک اس کے بعد کا مہینہ ہے ذی الحجہ بقرعید کا مہینہ، اور ایک اس سے اگلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، تینوں مہینے، اور ایک مہینہ ہے رجب کا جو شبرات کے مہینے سے پہلا مہینہ آتا ہے۔ یہ نام ہمیں یاد کرنے چاہیے، بارہا آپ سے ذکر کیا گیا کہ ہمیں خود بھی یاد کرنے چاہیے اسلامی مہینوں کے نام، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ ہماری عبادات کا تعلق اسلامی تاریخوں سے، لہذا اسلامی تاریخ، اسلامی مہینوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، پورا ہی مہینہ، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے جو شروع کے دن ہے، تو ان شروع کے دن کے حدیث شریف میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنی عبادت پسند ہے، اتنی اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل اور عبادت پسند ہے۔ آدمی عبادت کرے، صحابہ نے پوچھا کہ جہاد بھی اتنا پسند ہے کہ نہیں، جہاد بھی اتنا پسند ہے۔ ہاں یہ کہ کوئی جہاد میں جائے اور وہیں شہید ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو گویا ان 10 دن کی عبادت اللہ کے یہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ ان 10 دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت میں اور نیک عمل میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم ارادہ کریں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، ذی الحجہ کا چاند اہتمام سے دیکھیں، ہر مہینے کا ہی چاند اہتمام سے دیکھیں۔ چاند دیکھنے کی جو مصنون دعائیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ اس چاند کو آپ نکال رہے ہیں، یہ چاند ہمارے اوپر نکال اس حال میں کہ ہم ایمان والے بھی ہوں اور امن و امان میں بھی ہوں، سلامتی کے ساتھ بھی ہوں۔ تو اتنی پیاری دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، تو ہر دن کی الگ فضیلت، ہر دن کی مستقل فضیلت، ہر رات کی بھی فضیلت۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ شروع کے دن ہے ذی الحجہ کے 9 دن، تو ہر دن کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ ہر رات میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے شب قدر میں عبادت کر لی۔ شب قدر وہ تو ایک ہی رات ہے اور وہ بھی متعین نہیں، وہ جب ملتی ہے جب آدمی پورے رمضان بیدار رہے، پورا رمضان عبادت میں گزارے، وہ متعین۔ لیکن یہاں تو پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، یعنی 9 کی 9 راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ لہٰذا ان 9 راتوں کو، 10 راتوں کو عبادت میں گزار لے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ چھوٹی رات ہو رہی ہے، چسکا ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی اٹھانا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب تڑپ ہو۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ رات کی ڈیوٹی کرو 2000 روپے ملیں گے تو رات کی کر لیں گے، دن میں 1000 رات کے 2000 رات کی کر لیں گے، تو 2000 کیا اوقات رکھتے ہیں شب قدر کی عبادت کے ساتھ؟ تو اتنی بڑی قیمتی راتیں ہیں، اور ہر دن کا روزہ جتنی اللہ توفیق دے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے 9 کے 9 روزے رکھ لے، ماشاءاللہ خواتین رکھتی ہیں اہتمام سے، تو مرد حضرات کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا بھی ہو جائے، چونکہ معلوم نہیں آئندہ سال پھر یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں۔ جب بھی ایسا موقع آئے تو انسان یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری زندگی کا آخری موقع ہو، آخری سیزن ہو، کوئی پتہ نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، کوئی عذر نہیں، تو روزے رکھے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے ایڈوانس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ، 1 سال کے لیے اگلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو راتوں کو عبادت میں گزارے، دن کو نیک عمل میں گزارے، اور عبادت اور نیک عمل اگر آدمی زیادہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کر لے کہ رات میں
عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے. ویسے تو ہمیشہ ہی جماعت سے پڑھے، لیکن ان 9 دنوں میں تمام نمازیں جماعت سے پڑھے. کوشش کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، گناہ سے بچے. اور روزے کے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دے اتنا رکھے. تو یہ چند کام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کوشش کر لے کہ ان 9 دن میں قرآن پورا کر دے. جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو ان 9 دن میں قرآن شریف مکمل کر دے. تو اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ یہ ہے، پہلے بھی بتلایا، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوہنیاں کھلی ہوئی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہو، ثواب کم ملے گا اس میں. تو ہم جب مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنا ثواب پورا لینا چاہتے ہیں. تو اگر یہ کوہنیاں کھلی ہوئی ہے تو نماز اس حالت میں مکروہ ہے. ایک مسئلہ ہمارے قاری سلمان صاحب معلوم کر رہے تھے کہ تو ویسا ہی خواتین کا مسئلہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے اور پھر چیلا مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد عورت اپنے گھر جاتی ہے، میکے جاتی ہے، تو وہاں 2-3 مہینے رہنا لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے. تو شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں. شریعت میں تو جس دن نکاح ہو گیا تو اس دن بیوی پر، اس لڑکی پر، عورت پر شوہر کا حق ہو گیا. اب ماں باپ ٹھیک ہے، وہ اخلاقی فریضہ ہے، وہ ماں باپ بلا سکتے ہیں، آ سکتی ہے، لیکن اگر ماں باپ یہ چاہے میں 10 دن رکھ لوں، 20 دن رکھ لوں، یہ ان کا اختیار نہیں رکھتا. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ ماں باپ خود بیٹی کے پاس چلے جاؤ. بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے ماں باپ کا حق ادا کرے، ان کی زیارت کے لیے آئے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اگر شوہر کے یہاں کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہے اور شوہر اس پر راضی نہیں کہ میری بیوی زیادہ میکے میں رہے، 10 رات رہے، 20 راتیں رہے، 10 دن، تو پھر اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکی کو 2 مہینے 3 مہینے رکھا جائے. یہ غلط ہے. جتنے دن اس کا شوہر خوشی سے اجازت دے بس اتنے دن رکھ لو، باقی اس کو اس کے گھر روانہ، بس وہاں خوش رہے اور اسی میں ہماری بھی خوشی ہے. تو اس سے کوئی ضروری نہ سمجھے کہ بچے کی ولادت کے بعد 2 مہینے 3 مہینے رکھے گی، ضروری ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں. بس جتنا شوہر اجازت دے اتنا رکھے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنی دریا رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کی یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کرونا نام سے ایک وبا ہے، یا اللہ اس سے نجات نصیب فرما. یا اللہ جو سائنسداں دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی تیسری لہر، چوتھی لہر آنے والی ہے اور بڑی خطرناک ہے، یا اللہ ان سب کو جھوٹا ثابت فرما دے. یا اللہ پوری امت کی، پوری انسانیت کی یا اللہ اس وبا سے بھی اور بھی آنے والے وباؤں سے یا اللہ بالکل حفاظت فرما، مکمل حفاظت فرما. مسلمانوں کے یا اللہ کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما. پورے عالم میں یا اللہ امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما. یا اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے یا اللہ ذی الحجہ کا مہینہ، یا اللہ اس کے جو فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، یا اللہ اسے ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضی والے کام ہم سے یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. نامرضیات سے اللہ حفاظت فرما. خشوع اور خضوع کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ پوری امت کو یا اللہ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علیہ. ایک مستحب یہ بھی ہے حدیث شریف میں، جس آدمی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے خاص طور سے مستحب ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد پھر جب تک قربانی نہ کر لے تو اس وقت تک اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے.
تو بال وغیرہ ناخن وغیرہ چاند دیکھنے سے پہلے ہی کاٹ لیں اور پھر اس کے بعد پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد کاٹیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اصل مستحب تو اسی کے لیے جس کا ارادہ، من اراد ان یضحیہ، جو قربانی کا ارادہ کرے اسی کے لیے مستحب ہے۔ باقی اگر قربانی کا ارادہ نہ ہو کوئی اور بھی کرے تو